قرآن مجید میں ایک باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے جس میں چند بھائیوں کو ایک بہت بڑا اور زرخیز باغ وراثت میں ملا تھا۔ ان کے والد نیک انسان تھے اور باغ کی پیداوار میں ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں نے باغ کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب فصل اور پھل پکنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس بار غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، صبح سویرے باغ میں چلیں گے اور کسی مسکین کو خبر ہونے پہلے سارا پھل توڑ لیں گے۔ وہ اپنی بات پر بہت پراعتماد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو پسند نہ فرمایا۔ رات کے وقت اللہ کی طرف سے اس باغ پر ایسی آفت آئی کہ صبح تک باغ اجڑ چکا تھا۔ جب بھائی صبح باغ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے آج کوئی غریب ہمارے باغ کے قریب نہ آنے پائے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے کہا، پھر جب حقیقت واضح ہوئی تو سمجھ گئے کہ ان کا باغ تباہ ہو چکا ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی حمد کیا کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو؟ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت صرف ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ انسان کو اپنی دولت اور رزق میں ضرورت مندوں کا حق یاد رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لالچ انسان سے نعمت چھین سکتا ہے، جبکہ شکر، سخاوت اور اللہ کا خوف انسان کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ضرورت مندوں کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔